بہت سارے چیزوں کا جواب تجربوں سے بھی دیا جاتا ہے. بہت سے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو کٹ حجتی کرتے ہیں. اب نمرود جیسا آدمی آ جائے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اور وہ کٹ حجتی کرے، ہے کہ نہیں، کہ بھائی اللہ تعالیٰ مردہ کرتا ہے زندہ کرتا ہے تو یہ تو صفت میرے اندر بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بڑا لم یبج آدمی ہے، کچھ سمجھتا نہیں ہے. تو کیا کہا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. اللہ تعالیٰ سورج پورب سے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ سورج پورب سے نکالتا ہے. تم کہتے ہو کہ میں اللہ ہوں، زندہ کرتا ہوں، مردہ کرتا ہوں، مان لیا کہ تم رب ہو، لیکن ایک چیز ہے کہ تم ذرا پچھم سے سورج نکال کر کے دکھا دو. کون نکالے گا بھائی؟ قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. کافر مبہوت ہو گیا، کافر مبہوت ہو گیا، اس سے کوئی بات نہیں بن پڑی. اور واقعی کیسے بن پڑے گی؟ یہ تو صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے کہ وہ پورب سے سورج نکال رہا ہے. جب قیامت کا وقت ہوگا تو ادھر سے نکال دے گا، اور جب قیامت ہوگا تو پھر کون زندہ رہے گا؟ کون زندہ رہے گا؟ ہم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا. تو اس طریقے کی کٹ حجتی کے لوگ آ جائیں تب وہاں تجربے کی ضرورت پڑے گی. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، آپ اپنے اساتذہ کی طرف رجوع کیجیے یا ایسے عالم کی طرف رجوع کیجیے جن کے بارے میں آپ کو یقین کامل ہو کہ وہ ہماری اس مشکل کو حل کر دے گا. آپ ٹیلی فون کے ذریعے سے آپ رابطہ رکھیے اور تمام علماء کا نمبر اپنے پاس رکھیے تاکہ ایسی دقتوں پریشانیوں کے وقت آپ کی صحیح رہنمائی کر سکیں. اگر کسی ایسے عالم کے چکر میں پڑ گئے، سمجھا رہا ہے، جو ایک بار کہتا ہے کہ قربانی جائز نہیں ہے بھینس کی، جو دوسری بار کہتا ہے کہ جائز ہے، تیسری بار کا کچھ اور مسئلہ ہے، ایسے کے بارے میں اگر آپ پھنس جائیں گے تو نہ آپ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، بیچ کے اندر ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو گے. یہ آپ کا کام نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے اساتذہ سے رابطہ رکھیے، ان سے معلوم کیجئے، پھر اس آدمی کو جواب دیجئے. اور یہ عیب نہیں ہے، اور آپ لوگ بھی سن لیں، یہ عیب نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی سے آپ پوچھ رہے ہیں، کسی طالب علم سے پوچھ رہے ہیں، فوراً جواب دے، یہ عیب نہیں ہے. آپ سے مانگ لے مہلت 2 دن کی، یہ عیب نہیں ہے. آپ سے یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم ہے، یہ بھی عیب نہیں ہے. اگر کوئی آدمی جس سے پوچھ لیا جائے اگر اس کو نہیں معلوم ہے تو ادھر ادھر کی بات گھمانے سے نہیں، آپ سیدھا کہیے کہ مجھے نہیں معلوم ہے. یہ عیب نہیں ہے، کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت جلیل القدر صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نا ادری نصف العلم. اگر طالب علم یہ کہتا ہے کہ مجھ کو نہیں معلوم ہے تو کہتے یہ بھی آدھا علم ہے. ایک آدمی کو آپ غلط فتویٰ دے دو، غلط معلومات دے دو، اس پر وہ آدمی کاربند ہو جائے، اس پر عمل کرے، اس کا گناہ آپ کے سر ہوگا، اس آدمی کے سر نہیں ہوگا، آپ کے سر ہوگا. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تقف ما لیس لک بہ علم. جس چیز کا علم آپ کے پاس نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑیے، صاف سیدھا کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. اور یقیناً میں نے ہندوستان میں تو عالموں کو کم دیکھا، سعودیہ کے اندر الحمدللہ میں 4 سال رہا ہوں، جامعہ اسلامیہ کی زندگی کے اندر میں نے 4 سال علم حاصل کیا ہے. وہاں میں نے دیکھا اپنے اساتذہ کو، بالخصوص ڈاکٹر عبد المحسن العباد حفظہ اللہ و تعالیٰ کو، آج جن کی عمر 105 برس کے قریب ہو رہی ہے، وہ زندہ ہیں، مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں. ایک دیہاتی آدمی آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ مجھ کو اس کے بارے میں مسئلہ بتائیے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو نہیں معلوم ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ جو 3ری صدی کے عالم ہیں، ان کے پاس ایک آدمی پتہ نہیں کتنے میلوں سے سفر کر کے آتا ہے، اور اس لیے کہ میں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے، جاؤں گا ان سے فتویٰ پوچھوں گا. فتویٰ پوچھتا ہے، صرف 12-13 مسئلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے، بقیہ اس سے زائد مسئلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھ کو نہیں معلوم ہے. اور اپنا مزاج آپ رکھیے ایسا
کہ آپ سنت رسول کے شیدائی بنیے، سنت رسول کے شیدائی بنیے۔ چلیے میں اس کی مثال بھی اسی مسجد نبوی سے دیتا ہوں، اسی مسجد نبوی سے دیتا ہوں جہاں اصحاب صفہ پڑھا کرتے تھے۔ وہاں کے ایک استاد عطیہ سالم حفظ رحمت اللہ علیہ ہیں، جو مدینہ کے اندر جو قاضی تھے ان قاضیوں کے چیف جسٹس تھے، مدینہ کے اندر قاضی القضات بولے جاتے تھے۔ وہ مسجد نبوی کے اندر درس دے رہے تھے، اور ان کی جگہ وہی ہے جہاں آج بہت چھتری لگی ہوئی ہے اور بالکل صحن نما بنا، وہیں پر وہ درس دے رہے تھے۔ ایک آدمی جو ان کے درس میں کئی بار آتا جاتا تھا، انہوں نے سنا تو کہتے ہیں کہ اے استاد دیکھیں ادب سیکھیے۔ وہ آدمی کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس کیا مسئلہ ہے پیش کرو۔ کہتا ہے کہ اے استاد میں نے آپ کے درس کے اندر سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں قال مالک قال مالک قال مالک، یعنی امام مالک نے کہا، امام مالک نے کہا، امام مالک نے کہا۔ آپ ہر زبان پر ہر وقت زبان سے قال مالک قال مالک قال مالک کہتے ہیں۔ ذرا اس کا قول سنیے گا، اس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو امام مالک کہتے ہیں۔ ارے ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ بتلائیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میری کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ بتائیے، ہم کو یہ مت بتائیے کہ امام مالک نے کیا فرمایا، ہم تو یہ سننا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تو آپ یہ ذہن بنائیے۔ چوتھی چیز بلکہ یہ ہے کہ آپ جب اپنے گاؤں جائیے تو عام مولویوں سے ہٹ کر کے رہیے۔ عام مولوی سے میری مراد وہ ہے جو مدرسوں میں پڑھا دیتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، نہ نماز سے ان کو فکر ہوتی ہے، نہ اپنی قیادت کی فکر ہوتی ہے، نہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اچھی باتیں کہنے کی فکر ہوتی ہے۔ بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے اپنے معارف پور کے اندر کہ ادھر امام صاحب کی اشہد اللہ، ادھر مؤذن کی اشہد اللہ الہ الا اللہ ہوتی ہے، وہاں مسجد کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، نماز تک نہیں پڑھتے۔ اور اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ مولوی صاحب نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ آپ کو میرا حساب کتاب دینا ہے۔ ارے ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ کا حصہ ہم نہیں دیں گے، مگر آپ نے ایک عالم کا لیبل لگا کر کے آپ نے اپنے لوگوں کو کیا پیغام دیا؟ اگر یہ پیغام سدھر جائے تو یہ قوم سدھر جائے گی۔ میں جامعہ اثریہ کے اندر پڑھاتا ہوں، وہاں جب بچوں کی انجمن ہوئی تو مجھے 5 منٹ دیا گیا، میں نے سوچا کیا کہوں۔ میں نے ایک لفظ کہا، وہ یہاں بھی دوہرا دیتا ہوں کہ جب ہمارے علماء، وہ ہمارے قائد جن سے ہم نے علم حاصل کیا ہے، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو اچھی ڈگر پر لے کر کے جائیں گے، اگر یہ نمازوں میں پیچھے رہ جائیں گے تو بتائیے اتنے بڑی قوم کی قیادت نمازوں میں کون کرے گا؟ آج دیکھیے، اپنے یہاں بھی غور کر لیجئے گا، اگر ہمارے یہاں مسجدوں کا کوئی مؤذن ہے تو 60-65 برس والا، جس کی آواز تک نہیں نکلتی ہے، اگر مائک نہ رہے تو اس کی آواز مسجد کی دیوار کے اندر ہی رہ جائے گی، باہر نہیں نکلے گی۔ اور اگر وہاں کوئی امام ہے تو دیکھ لیجئے محلے کا وہ آدمی ہوگا جو حافظ ہوگا مگر عالم نہیں ہوگا، وہ امامت کرا رہا ہوگا اور مولوی صاحب جا کر پیچھے اس کے پڑھتے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا، قوم کی قیادت کا علم دیا، آپ پیچھے رہ جائیں گے تو پوری قوم پیچھے رہ جائے گی۔ آپ آگے بڑھیے، پوری قوم آپ کے آگے، آپ کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ آپ سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے آپ امام ہیں نماز کے، کہ سارے لوگ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو رفع دین کر کے نیت باندھ لیتے ہیں، جب جھکتے ہیں رکوع کے لیے تو سب لوگ جھکتے ہیں۔ آپ ایسی قیادت اپنے اندر پیدا کیجئے، تب یہ قوم آپ کے ساتھ چلے گی۔ اگر آپ پچھم کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کی قوم کسی اور سمت میں جا رہی ہے تو نہ آپ کامیاب ہے نہ قوم کامیاب ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں، جس محلے کے اندر میں مئو میں رہتا ہوں، وہاں کے ارد گرد بہت سے لوگ عالم ہیں۔ میں جب وہاں گیا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہاں بے شمار عالم ہیں مگر فجر کی امامت کے لیے کوئی نہیں آتا ہے۔
فجر کی امامت کے لیے کوئی نہیں آتا ہے. میں جب سے پہلے بالکل میرا جو کمرہ تھا مسجد سے لگا ہوا تھا، بلکہ اتنے ڈھیٹ تھے وہاں کے لوگ کہ میں اگر 1 منٹ مسجد میں جانے سے تاخیر کرتا تو میرے گھر پر آ جاتے تھے کہ مولوی صاحب چلیے مسجد میں نماز پڑھانی ہے. اگر امام صاحب جو متعین تھے نہیں آتے تو فوراً میرے یہاں آتے. اگر میں 1 منٹ کی تاخیر کر لیتا اور اگر میں نہیں جاتا تو وہ سوچتے کہ مولوی صاحب نہیں ہیں اس لیے نہیں آئے ہیں. اور ابھی میرے یہاں ایک ٹیلی فون آیا تو کہا کہ آپ کہاں ہیں، آپ دکھائی نہیں دیے نماز کے اندر. 2 نمازوں میں وہاں نہیں تھا، مغرب میں بھی نہیں تھا، عشاء میں نہیں تھا، ہے کہ نہیں. ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا، آپ کہاں ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں اپنے گاؤں مبارک پور آیا ہوا ہوں، وہاں ایک خطاب کرنا ہے مجھ کو بچوں کے ساتھ. تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میری تعریف آپ کرے، نہیں، حقیقت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی نظریے سے ہو. اور آپ اپنے سماج کے اندر دیکھیں، چاہے کسی بھی مسلک کا مولوی ہو، ہم پیچھے ہیں کہ نہیں پیچھے ہیں؟ نماز میں نہیں پیچھے ہیں. واللہ جب آخری تشہد ہوتا ہے یا آخری قاعدہ ہوتا ہے تب ہم جاتے ہیں تاکہ ہم کو نماز نہ پڑھانا پڑے. بتائیے بھئی 8 سال آپ نے علم حاصل کیا یا 4 سال رگڑ رگڑ کر کے حافظ ہو گئے اسی دن کے لیے کہ آپ پیچھے رہیں گے، ایک جاہل آدمی آپ کی امامت کرائے گا؟ اس صورتحال کو آپ بدلیے اور آپ اپنے گاؤں میں جائیے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں سب سے سلام کیجیے، سب سے ملیے، مسائل کو سنیے. ان کے یہاں شادی ہو تو جائیے، خوشی کے ساتھ بلائیں تو، اور اگر غمی پر جائے تب بھی آپ جائیے، ان کے یہاں شریک ہوئیے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کی محبت کو آپ کے دل کے اندر ڈال دے گی. اور جب ان کی محبت آپ کے دل میں ہو جائے گی یقیناً وہ آپ کو اپنا قائد مانیں گے، اپنا پیشوا مانیں گے. تب معلوم ہوگا کہ واقعی امت کامیابی کی طرف جا رہی ہے. ورنہ اگر یہ حالت نہ پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے کرنے کا جو فائدہ ہے، جس کی دعا آپ نے کی تھی کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، وہ علم نافع آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ علم آپ کے لیے وہ علم ہو گیا جس کے لیے وہ اوبال جان ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو بلایا جائے گا. کہا جائے گا ارے یہ عالم ہے، یہ قاری ہے، یہ فلانے ہیں. کہا کہ نہیں نہیں، یہ ریاء و نمود کے لیے تھا، دکھانے کے لیے ان لوگوں نے ٹیلی فون کیا ہے، دکھانے کے لیے ان لوگوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ لے جاؤ ان کو جہنم میں ڈال دو. کیا آپ پسند کریں کہ جہنم میں جائیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں پسند کرے گا. آخری بات، اپنے عقیدے کو مضبوطی سے پکڑے رہیے، اپنے عقیدے کو مضبوطی سے پکڑے رہیے. اگر احکام کے اندر کوئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن عقیدے کی کوتاہی معاف نہیں کرے گا. میں ابھی کل کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک آفس میں تھا، وہاں ایک صاحب نے کہا کہ لے جائیے آپ فلاں جگہ امتحان لے لیجئے یا بچوں کا رزلٹ سنا دیجئے. انہوں نے کہا کہ آپ ہم کو مسجد میں بھیج دو کہ مندر میں بھیج دو، ہم سب چلے جائیں گے، ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہیں. میں نے وہاں کہا کہ مولانا یہ آپ لفظ مندر استعمال کر رہے ہیں اور یہاں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. آپ اپنے عقیدے پہ ثابت قدم رہیے، جمے رہیے. یہ کیا چیز کہ کوئی ایک ادھر سے تھپڑ آیا آپ بدل جائیں، ادھر سے تھپڑ آیا آپ بدل جائیں. ارتداد کی لہر اسی طریقے سے آئی ہے کہ ہمارے اندر حقیقت میں جو عقیدہ ہونا چاہیے، جو مضبوطی عقیدے کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج دیکھیے ہمارے بہت سارے لوگ ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں، اپنا پوتر اسلام چھوڑ کر کے دوسرے دین دھرم کو قبول کر رہے ہیں، جبکہ ان کے پرانوں کے اندر، ان کی وید کی کتابوں کے اندر آپ اگر دیکھیں تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا ذکر کرتا ہے، اور یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ اگر وہ اس دنیا کے اندر آ جائیں تو تم اپنے دین کو چھوڑ کر کے ان کی بات تسلیم کر لو. ان کے پرانوں کے اندر، ویدوں کے اندر موجود ہے. لیکن آپ خود ہی ڈھلمل یقین ہو رہے ہیں، متزلزل ہو رہے ہیں. آپ کو اپنے عقیدے پہ شبہ ہو رہا ہے، اپنے مولوی پہ شبہ آ رہا ہے، اپنی تعلیمات پہ شبہ آ رہا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب آپ کو شبہ پیدا ہونے لگا. آپ بگڑ جائیں گے.
اس سے آپ محفوظ رہیے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کو بڑی آسانی سے نہیں بیان کی جا سکتی۔ واقعی ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے رونا پڑتا ہے، کلیجے کو دکھ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ ایک امت جس کے قائد اور ہادی نبی آخر الزماں ہیں، جن کو کہ اللہ رب العالمین نے اتنا پاور دیا تھا کہ قیامت کے دن وہ ہم لوگوں کی سفارش کریں گے، اور ہم اپنے عمل کے ذریعے سے ان کی سفارش کے مستحق اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ ہم کس چہرے کو لے کر کے رب العالمین کے یہاں جائیں گے؟ ذرا آپ غور کیجیے، کیا ہمارا عمل ہے عمل میں ایک آنکھ یا اس زبان کی نعمت اگر گنا دوں تو یقیناً میری 60-65 سال کی جو بھی عمر ہو، اس پورے عمر کے اندر میں بیٹھ کر کے گھر کے ایک کونے میں اللہ اللہ کرتا رہوں، پھر بھی میں اس زبان کا، اس آنکھ کی نعمت کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ۔ میں نہیں ادا کر سکتا، وہ نعمت ہے، اور اگر کسی چیز کی نعمت کے بارے میں آپ کو اندازہ لگانا ہو تو اس آدمی سے پوچھے جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ ایک اندھے سے پوچھیے آنکھ کی بینائی کتنی اہم ہوتی ہے۔ ایک ایسے آدمی سے پوچھے جس کو اللہ تعالیٰ نے زبان نہیں دی ہے، بولنے یا اس کو تکلم کی گویائی نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھے زبان کی اہمیت کو، یا اس ایسے لوگوں سے بھی پوچھئے جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مریض آدمی سے صحت کے بارے میں پوچھے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ہم کس کو بیان کریں؟ ذمہ داری ہماری بھی ہے، ذمہ داری آپ کی ہے۔ ایک آخری بات جو آپ لوگوں سے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بالکل بہت قریب ہے، 8 دن باقی ہے۔ رمضان کے اندر سحری کا وقت اور افطاری کا وقت کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں جو بھی دعا قبول کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ جلیبی والی دکان پر رہیں گے، اب ایک گرم گرم دے بے تاکہ گھر جاؤں اذان ہو فوراً کھاؤں، ہوتا ہے نا مولوی صاحب؟ کسی اور دکان پر ہم یہ انداز اس طرح میں رہتے ہیں کہ واقعی گرم گرم ہمارے دسترخوان پر آئے۔ کتنی نعمتیں ہیں آپ کے دسترخوان پر، اس وقت آپ غزہ والوں کو یاد کر لیجئے گا۔ جہاں آج بھوکمری سے لاشیں ہوں، وہاں بھوکمری ہے، آپ ان کو یاد کر لیجئے اور پھر اپنے دسترخوان پر بیٹھیے گا، اور اگر ہو سکے تو چند دعا ان کے لیے بھی کر لیجئے گا۔ جہاں اپنے لیے کریں گے ان کے لیے بھی۔ آپ کیا کام کیجئے، آپ 10 منٹ پہلے ہر چیز خرید لیجئے، دسترخوان لگا دیجئے، ایک اور کر لیجئے۔ 30 دن یا 29 دن رمضان ہوتا ہے اور سحری افطار 2 وقت ہوتا ہے، لہذا 30 دن کے اندر 60 بار ہو جائے گا۔ آپ ایک دعا کی کتاب لے لیجئے، اس کا ایک ورق اس دسترخوان پر رکھ لیجئے، ایک ورق دسترخوان پر رکھ لیجئے، تاکہ جہاں آپ کے دسترخوان پر طرح طرح کے میوے بھی موجود ہیں، دعا کی کتاب کا ایک ورق بھی رہے، وقت پڑھیے، اور ایک دعا سحری کے وقت پڑھیے۔ آپ خود بھی پڑھیے، بچوں کو بھی پڑھائیے، بیوی کو بھی پڑھائیے۔ اس طریقے سے آپ 1 مہینے تک اپنے گھر کا ماحول بدل سکتے ہیں۔ 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد ہم کو عادت نہیں پڑتی ہے روزہ رکھنے کی، لہذا ہم رمضان ہی روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن اگر 10 دن میں سگریٹ بیڑی پی لوں، شراب پی لوں، تو مجھ کو شراب کی عادت پہنچ جاتی ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے مولا، یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ اگر ہم نے بیڑی منہ میں لگا لی 1-2 بار تو اس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ لوگ بھی کہتے ہیں کہ عادت پڑ گئی ہے، یار ایسی عادت۔ دوسری چیز یہ کہ رمضان میں آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، جیسے بیڑی گٹکا سگریٹ وغیرہ سے دور رہتے ہیں، آپ افطاری کے وقت بھی دور رہیے۔ آپ کچھ اپنے ایمان کو دین کے راستے میں لگائیے، تب اس کی برکت آپ دیکھیے، تب برکت آپ کو ملے گی۔ ارے پھل لگا لیجئے، قاعدے کا درخت لگا لیجئے، بور آئے گا تب پھل لگے گا۔ یہاں تو آپ درخت کو پانی ہی نہیں دے رہے ہیں۔ ایمان کو اللہ تعالیٰ نے درخت سے تشبیہ دی ہے، درخت میں پانی ہی نہیں دے رہے ہیں، تو بتائیے بور کیسے آئے گا؟ آم کا پھل کیسے آئے گا؟ آپ پہلے اس کی تیاری کر لیجئے، اور جب رمضان کا مہینہ گزر جائے تو آپ واقعی، اگر آپ نے
حسن نیت کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ روزہ رکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ روزہ آپ کو آگے کے راستے کی ہدایت کرے گا. اور اگر نہیں، ایک ایسے ہی روٹین کے طور پر آپ نے رکھ لیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ روٹین سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. پھر آپ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے متمنی ہوں گے تو یہ تمنا آپ کی آپ کے دل کے اندر رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی پھل نہیں لائے گا اس کے اندر. اس لیے آپ اپنی بھی اصلاح کیجیے، ہم بھی اپنی اصلاح کریں، سماج کے لوگ بھی اپنی اصلاح کریں، طلبہ بھی اپنی اصلاح کریں، جو ذمہ دار ہے وہ بھی اصلاح کریں. تب جا کر کے ہم اس سماج اور معاشرے کو کوئی ایسی چیز دے سکتے ہیں جہاں سے ہمارا معاشرہ الحمدللہ آگے اوپر ترقی کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، ہم نے جو کچھ کہا ہے اس میں اپنی تیری رضا اگر مقصود ہے تو اے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشا اور میرے لیے ذریعہ نجات قیامت کے دن بنا دے. اے اللہ رب العالمین، میں نے جو بھی علم حاصل کیا ہے یا ہمارے طلبہ نے جو بھی علم حاصل کیا ہے، اے اللہ تعالیٰ ان کے علم کو قبول فرما اور ان کو علم کے ذریعے سے اچھی رہنمائی فرما. اے اللہ تعالیٰ، اس مجلس میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں ان کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے، ان کی زندگی میں انہیں کامیابی دے، ان کے بچوں کو ترقی دے، ان کے ران پڑوس کے محلوں اور لوگوں کو ترقی دے. اے اللہ رب العالمین، ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو تو نے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، لہذا ہمیں معاف فرما دے، ان سب لوگوں کو معاف فرما دے. اے اللہ رب العالمین، تیری رحمت بہت بڑی ہے، میں اس رحمت کی کما حق کو تعریف نہیں کر سکتا. میں صرف تجھ سے یہی سوال کرتا ہوں کہ اے اللہ رب العالمین، قیامت کے دن جب تیری رحمت کا سایہ ہو تو اس سایہ میں مجھے بھی جگہ دے اور ان تمام لوگوں کو بھی جگہ دے اور ان مومنین کو بھی جگہ دے جو یہاں موجود نہیں ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر موجود ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. هذا وصلى الله وسلم خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. السلام علیکم.